حویلی مہک گئی. شعر سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ ضرور کہیں. شعر و سخن ادب کی حویلی مہک گئی، احمد رضا سے ساری بریلی مہک گئی. ارے نام رضا میں اتنی لطافت ہے دوستو، نام رضا میں اتنی لطافت ہے دوستو، لکھا جو ہاتھ پر تو ہتھیلی مہک گئی، لکھا جو ہاتھ پر تو ہتھیلی مہک گئی. اب آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے نظم سے نظم کی طرف چلتے ہوئے میں دعوت دوں جناب علامہ مولانا علاء الدین اشرفی صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے بہترین خطاب سے سامعین کے قلوب و اذہان کو منور فرمائے. آئیے ان کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کی گونج میں کر لیا جائے. مل کر کے نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. جن کے ہاتھ دونوں سلامت ہیں، جس کے ہاتھ کو لقوہ نہیں ہے، اللہ کسی کے ہاتھ کو لقوہ نہ کرے، اللہ کرے کسی کو لقوہ نہ ہو. اور جبکہ جس نے رسول اللہ کے نام پر اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، اللہ اس کی تقدیر کو اٹھا دے، اس کی تقدیر کو چمکا دے. نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آپ کی سماعتوں کے حوالے جناب مولانا علاء الدین اشرفی صاحب قبلہ. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وحبیبہ ونور عرشہ وأهل بيته أجمعين برحمتك يا اسٹیج پر مقبوض علماء ذویل احترام و مردان رسول اندر کون سی والی اس میں کی کمپیوٹر ٹیبل. بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، اسلامی رشتے کی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا ومأوانا وملجانا ونور عيننا وأشرفنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسلا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم ورفعنا لك ذكرك. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، ارے وہ فرحان میسج کر رہا بار بار کو کہ یار میرے کو دکھایا. بعد نماز عشاء سے لے کر اب تک تو ماں ہے نا سعودی. آپ تمامی حضرات
بڑے خلوص اور محبت کے ساتھ ہمارے علماء اکرام اور مداحان رسول انعام سے نعت ہائے مصطفیٰ اور سیرت طیبہ سماعت فرماتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر لگنا نا پیچھے ہی سے نا۔ جلسہ بڑا طویل ہے کیونکہ ہمارے اس اسٹیج پر جہاں خطبہ ہیں وہاں دیگر علماء و ائمہ اور بے شمار مداحان رسول انعام بھی ہیں۔ ان سب کو آپ میسج کر بڑی کے بول دو، محبت دیکھ کے لے ساتھ بھیا۔ سماعت کریں بول گے۔ دیا میں نے تو لگے گا 5 منٹ بول دیا۔ قابل مبارکباد ہیں وہ نوجوان جنہوں نے آج کے جشن میلاد مصطفیٰ اور جشن غوث الورا کو منعقد کیا ہے۔ میری دعا ہے کہ پروردگار عالم میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں، غوث اعظم کے صدقے میں ان کے دلوں کو منور و مجلہ فرمائے اور انہیں اسی اخلاص بھرے جذبے کے ساتھ یہ جلسہ و اجلاس اور یہ دعوت دین کا موقع فراہم کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آئیے کچھ عرض کرنے سے پہلے سلف صالحین کے طریقے کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلے اللہ کے حبیب دردمندوں کے طبیب انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے داتا و آقا گرتوں کو اٹھانے والے ڈوبتوں کو ترانے والے نامرادوں کے دامن کو گوہر سے بھر دینے والے بزم کونین کے اجالے جن کی رفتار سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، جن کی گفتار وما ینطق عن الہوی، جن کا چہرہ والضحی واللیل اذا سجا، انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ آقا و مولا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑے با اخلاص اور بڑے جذباتی اور باذوق اور باشوق حضرات اور مجلدی کو مت اس جلسے میں تشریف فرما ہے۔ جلسے کے ادب اور عادات بھی الحمدللہ میں برسوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اس کا لحاظ بھی آپ رکھتے ہیں۔ آج ربیع الاول شریف کا جیسے ہی چاند غروب ہوا، 11ویں شریف کا چاند طلوع ہوا اور ہم بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ بارگاہ خیر الانام و بارگاہ سیدنا غوث العظم کی میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم نے مجلس کو سجا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شہزادہ غوث اعظم تشریف لا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ علماء اہل سنت سید تفضل رحمان صاحب قبلہ، آل رسول، آل رسول،
آل رسول، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، جشن غوث اعظم کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آئیے پھر بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔ اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما، درہائے بستاراز کلید کرم کشا، غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکشکارات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ چہرہ پاک سے نقاب آپ ذرا اٹھائیں تو تصور کیجئے کہ اس وقت ہم روضہ رسول کی طرف متوجہ ہیں اور روضہ رسول سے مصطفیٰ ہمیں اپنے مبارک آنکھوں سے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ چہرہ پاک سے نقاب آپ ذرا اٹھائیں تو، اور حسن خدا نما کی شان شان خدا دکھائیں تو، حسن خدا نما کی شان شان خدا دکھائیں تو، بد ہیں اگرچہ ہم حضور آپ کے ہیں مگر ضرور، بد ہیں اگرچہ ہم حضور آپ کے ہیں ضرور، کس کو سنائے حال دل تم کو نہیں سنائے تو، کس کو سنائے حال دل تم کو نہیں سنائے تو، اور کرنے کو جان و دل فدا روضہ پاک پر شہا، کرنے کو جان و دل فدا روضہ پاک پر شہا، پہنچے نعیم بے نوا آپ اگر بلائیں تو، اور واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ حیا نہیں، اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، اس روا عرش پہ اٹھتا ہے فریرہ تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ حضرات گرامی، آج کے ہمارے اس کانفرنس اور اجلاس کا تعلق دو مقدس ذاتوں سے ہے، ایک اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، جن کا ہم جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منا رہے ہیں۔ دوسری مقدس ذات بڑے پیر دستگیر سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ دونوں کی بارگاہوں میں آج ہماری خراج عقیدت غلامی کا ثبوت ہے۔ حضرات گرامی، ہم بڑے عقیدت مند لوگ ہیں اور بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں۔
غوث اعظم کے بھی ماننے والے ہیں اور محبوب سید المرسلین کے بھی ماننے والے ہیں، اور ہمارا کام بغیر وسیلے کے چلتا ہی نہیں ہے۔ ہم تو ببانگ دوحل کہتے ہیں کہ مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر، مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر، غیر ممکن ہے کہ چڑھیے چھت پر زینہ چھوڑ کر۔ اور بڑھ کر کے میں یہ کہہ دوں، ہم ہیں ان کے یہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے، ہم ہیں ان کے یہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے۔ گویا کہ ہم غلام غوث بھی ہیں اور غلام مصطفیٰ بھی ہیں، اور 12ویں شریف سے گزر کر کے 11ویں شریف میں ہم نے قدم رکھا ہے، اور 11ویں شریف کو بھی ہم مانتے ہیں اور 12ویں شریف کو بھی ہم مانتے ہیں۔ بغیر 12ویں کے اور بغیر 11ویں کے اور بغیر 6ٹی کے ہمارا کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ ہماری نہ دنیا بہتر بن سکتی ہے انہیں مانے ہوئے، اور نہ ہماری آخرت کامیاب ہو سکتی ہے۔ عزیزان گرامی، آئیے جس ذات گرامی اور جس مقدس نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے نوجوانوں نے آج یہ جشن مقدس سجایا ہے، اور اس جلسہ مقدس کو آج منعقد کیا ہے، عزیزان گرامی، وہ مقدس ذات کا مقام اور اس مقدس ذات کی عظمت اور اس مقدس ذات کی کمال کا عالم کیا ہے۔ حضرات گرامی، جب سے آسمان بنا ہے اس وقت سے لے کر اب تک اور صبح قیامت تک اس نبی کی عظمتوں کے گیت گاتے جاتے رہیں گے، اور اس نبی کی عظمتیں بیان کی جاتی رہیں گی، مگر آج ہم اور آپ اس نبی کی عظمتیں بیان کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ ہم سے پہلے بڑے بڑے صحابہ کرام نے اور بڑے بڑے مقدس جانثاروں اور وفاداروں نے اس نبی کی عظمتیں بیان کی، شرافتیں بیان کی، ان کا کردار بیان کیا، ان کا اخلاق بیان کیا، ان کی سیرت طیبہ بیان کی، مگر حضرات گرامی، کیا کسی کی زبان سے اس نبی کی عظمت اور شان اور شوکت مکمل ہو سکی؟ حضرات سبھی یہی کہیں گے کہ آج تک اس نبی کی شان اور عظمت کوئی کما حقہ بیان نہ کر سکا۔ سیدنا ابو بکر صدیق سے پوچھے تو سیدنا ابو بکر صدیق بھی یہی کہتے ہیں کہ میں نے زندگی بھر نبی کی نعت بیان کی، نبی کی تعریف کی، نبی کے اوصاف بیان کیے، نبی کے کمالات بیان کیے، نبی کے معجزات بیان کیے، مگر آج تک زبانی بڑی نبی کی عظمت مکمل نہ ہو سکی۔ سیدنا عمر فاروق اعظم بھی یہی جواب دیتے ہیں، فاروق اعظم بھی یہی جواب دیتے ہیں، عثمان ذوالنورین بھی یہی جواب دیتے ہیں، سیدنا مولائے کائنات حیدر کرار بھی یہی جواب دیتے ہیں۔ الغرض کائنات کے اس مالک و مختار کی بارگاہ میں سب کو یہی کہنا پڑا، آفا کہا گردید عام سیر بتا ورزید عام بسیار خوبہ دید عام، لیکن تو چیزیں دیگری۔ اے محبوب، اللہ نے آپ کو ایسا باکمال بنایا ہے کہ کائنات میں ایک سے ایک حسن و جمال والا آیا ہے، مگر رب کعبہ نے آپ کو بے مثل اور بے مثال پیدا فرمایا ہے۔ جس نبی کی تعریف خود خدا بیان فرمائے، جس نبی کی رفعت خود خدا بیان فرمائے، جس نبی کی شان خود خدا بیان فرمائے، تو عزیزان گرامی پھر اس نبی کی شان اور شوکت کما حق ہو کوئی انسان کیسے بیان کر سکتا ہے؟ آؤ قرآن کریم میں رب کعبہ کے اس پیارے محبوب علیہ تحیت و ثنا کا مقام اور آپ کی رفعت کو قرآن میں اللہ نے اس طرح سے بیان فرمایا ہے۔ محبوب وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا، آپ کے ذکر کو ہم نے بہت بلند کیا ہے۔ حضرات گرامی، اب حساب لگانے کی ضرورت نہیں، اس کا ذکر بیان کرنے والا جانے اور جس کا بیان کیا
کیا گیا ہے، جس کا ذکر کیا گیا ہے، جس کی رفت بیان کی گئی ہے، میرے دوستو وہ جانے کہ ان کا مقام کتنا بلند ہے، یا ان کے ذکر کو بلند کرنے والا اور بیان کرنے والا جانے، گویا کہ خدا جانے کہ اس نے اپنے محبوب کے ذکر کو اور رفت کو کتنا بلند کیا ہے، یا محبوب خدا جانے کہ ان کے ذکر کو اور ان کی رفت اور شان و شوکت کو اللہ نے کتنا بیان کیا ہے۔ ہم تو بس یہی کہیں گے، یہی بولے سدرا والے اور چمنے جہاں کے تھالے اور سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا یک نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، اور تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جشن غوث اعظم کانفرنس جناب مولانا علاء الدین صاحب قبلہ، نہیں چل رہا کیا اس نبی کا کمال اور جمال، اس نبی کا حسن اور اس نبی کا اخلاق اور کردار، خدا کی قسم ہم تو یہ کہیں گے کہ سر سے لے کر پیر تک اللہ رب العزت نے انہیں ایسا باکمال پیدا کروایا ہے کہ آج تک نہ کسی ماں نے ایسا حسن و جمال والا پیدا کیا ہے، اور نہ صبح قیامت تک کوئی ماں ایسا حسین اور جمیل بچہ جنم دے سکتی ہے۔ اس لیے وہ اللہ کا حبیب ہے، وہ اللہ کا حبیب ہے، وہ اللہ کا محبوب ہے، صاحب معراج ہے، صاحب قرآن ہے، طٰہٰ و یاسین ہے، وہی مزمل اور مدثر ہے۔ امام عشق و محبت نے تو ان کے چہرے پر نظر ڈال کر کے یہی تو کہا ہے، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، جن کا ہے چہرہ نور کا اور بارگاہ مصطفیٰ علیہ تحیت و سلام۔ امام عشق و محبت پہنچے تو آپ نے ہاتھوں کو باندھ کر کے اپنی آنکھوں کو بند کر کے گویا کہ مصطفیٰ جان رحمت کا ایک ایک جسم اطہر کا عضو مبارک ان کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ آنکھ بند کر کے کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور دور و نزدیک کے سننے والے وہ گانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، گانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ گویا کہ رسول پاک علیہ السلام کی چشم مبارک بے مثال، آپ کی پیشانی مبارک بے مثال، موئے مبارک بے مثال، آپ کا دست مبارک بے مثال، آپ کا پائے مبارک بے مثال، آپ کا شکم مبارک بے مثال، آپ کے جسم اطہر کا ایک ایک روم بے مثال، اور سر سے لے کر پیر تک اللہ نے انہیں معجزوں کا باکمال معجزہ بنا کر کے ہم جیسے گنہگاروں اور خطاکاروں کو عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ، واہ واہ، کیا عزیزان گرامی، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، آج ہم اس نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ شیر کوٹہ میں امام حسین چوک پر بیٹھ کر کے ہم ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، مگر ان کے غلاموں کو وہ مدینہ المنورہ روضہ رسول سے ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان اور کانے ڈالے کرامت میں لاکھوں سلام۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور آپ کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جہاں انہیں سر سے لے کر پیر تک معجزے کا باکمال معجزہ بنا کر کے بھیجا ہے، وہیں اللہ نے انہیں حضرات گرامی قرآن مقدس کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ حضرات وہ قرآن جس کے لیے رب کعبہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر اس قرآن کو کسی پہاڑی پر نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ شق ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو حضرات اس قرآن کو معجزے کی شکل میں بنا کر کے صاحب معجزہ کو عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا اے محبوب ہم نے یہ قرآن آپ کے سینے میں نازل کیا ہے، آپ پر نازل کیا ہے۔ تو حضرات گرامی دنیا کا کوئی سینہ اس قرآن کو برداشت کرنے والا نہیں تھا، اگر کوئی سینہ برداشت کرنے والا ہے تو وہ رسول پاک کی ذات ہے، وہ رسول کونین کی ذات ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس قرآن کو اس نبی
مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اسی لیے حضرات گرامی، عرب کے بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء جب رسول پاک علیہ السلام ان کے سامنے قرآن کی کسی آیت کو پیش کرتے، قرآن کی کسی سورت کو پیش کرتے، تو وہ فصحاء و بلغاء عربی زبان پر فخر اور ناز کرتے ہوئے کہتے تھے کہ یہ تو قرآن نہیں ہے بلکہ یہ تو نبی نے اپنی طرف سے کھڑ کر کے تیار کیا ہے اور ہمیں سونپا جا رہا ہے۔ تو حضرات پھر میرے دوستو، مصطفیٰ جان رحمت کو اس کا جواب دینے کی ضرورت نہ محسوس ہوئی، بلکہ وہ رب کعبہ جس نے قرآن نبی کے سینے میں اتارا ہے، وہی رب کعبہ ان کے سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اے عرب کے رہنے والوں، اے عجم کے رہنے والوں، اے عرب کے رہ کر کے اپنی عربی زبان پر ناز کرنے والوں، اگر تم یہ تصور کرتے ہو جو قرآن نبی پیش کر رہے ہیں، جو آیت نبی پیش کر رہے ہیں، جو سورت نبی پیش کر رہے ہیں، اگر وہ قرآن اور وہ سورت اور وہ آیت نبی کی بنائی ہوئی ہے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِكُمْ، تم کوئی ایسی سورت تو بنا کر کے پیش کرو، لاؤ تو صحیح، فَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو لاؤ قرآن جیسی کوئی آیت تو پیش کر دو۔ حضرات گرامی، اس کا جواب نہ دے سکا، فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، ٹوٹ گئی نمرود کی کمر، نمرود جیسے کفار اور عرب کے رہنے والے مبہوت ہو گئے، اور وہ کیا، آج تک قرآن کی کسی آیت اور کسی حرف کا جواب دنیا کا رہنے والا کوئی بڑا سے بڑا فصیح اور بلیغ ہو، وہ قرآن کی کسی آیت اور حرف کا جواب نہ دے سکا۔ تو معلوم ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم معجزہ کہ اللہ نے انہیں قرآن عطا فرمایا، اور جیسا جبرائیل قرآن لے کر کے آتے تھے ویسا کا ویسا ہی بعینی ہی وہ قرآن آج الحمدللہ مسلمانوں کے گھروں میں، مسلمانوں کے سینے میں آج بھی محفوظ ہے۔ اور میرا دعویٰ اور چیلنج ہے کہ دنیا والے اس قرآن کے خلاف سازشیں رچتے رہے اور شور مچاتے رہے، مگر اللہ کا بھیجا ہوا جبرائیل کا لایا ہوا اور نبی کا نازل شدہ کتاب قرآن مجید آج بھی ویسا ہی محفوظ ہے اور صبح قیامت تک ویسا ہی محفوظ رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا کانفرنس، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور جب یہ قرآن نازل ہوتا تھا تو پورا ایک ساتھ نازل نہیں ہوا ہے، بلکہ 23 برس میں مختلف انداز میں اور مختلف طریقے سے اور مختلف مقامات پر اس قرآن کا نزول ہوتا رہا۔ اگر میرا نبی غار حرا میں ہے تو جبرائیل قرآن لے کر کے وہیں آئے، اگر میرا نبی غار نور میں ہے تو میرا اللہ کا قرآن جبرائیل وہیں لے کر کے آئے، میرا نبی غار سور میں ہے تو اللہ کا فرشتہ حضرت جبرائیل قرآن لے کر کے وہیں آئے، میرا نبی اگر بستر عائشہ پر ہے تو قرآن وہیں آیا، اگر میرا نبی حرم میں ہے تو قرآن وہیں آیا، اگر میرا نبی مکے میں ہے تو قرآن وہیں آیا، میرا نبی منبر پہ ہے تو قرآن وہیں آیا، میرا نبی مدینے میں ہے تو قرآن وہیں آیا۔ گویا اسی لیے قرآن پاک کی کچھ صورتیں مکی ہیں اور کچھ صورتیں مدنی ہیں، جو مکے میں نازل ہوئی ہے وہ صورتیں مکی کہلاتی ہیں، اور جو مدینے میں نازل ہوئی ہیں وہ صورتیں مدنی کہلاتی ہیں۔ عزیزان گرامی، چنانچہ رسول پاک علیہ السلام نے اسے محفوظ کیا اور صحابہ کو لکھوایا، اور آج الحمدللہ وہ پورا قرآن آج ہمارے پاس میں محفوظ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ صحابہ اکرام نے اسے محفوظ کیا، نبی نے اسے محفوظ کیا، مگر ملت اسلامیہ اس کی حفاظت نہ کر سکی اور اس کا تحفظ نہ کر سکی۔ حضرات گرامی، میرے دوستو بزرگوں، نبی کا ایک ہی کمال نہیں ہے، بلکہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات تو وہ عرفہ و اعلیٰ ذات ہے کہ اگر میرا مصطفیٰ مکے کی دھرتی پر چلے تو عرش کی خبر رکھے، اور عرش پر ہے تو میرا
مصطفیٰ زمین کی خبر رکھے. اسی لیے امام عشق و محبت نے کہا سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. اور یہ حضرات گرامی فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, خوش روا عرش پہ اٹھتا ہے فریرا تیرا. اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب نہیں میرا تیرا. حضرات گرامی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و اخلاق و کردار کو عربیوں نے دیکھا, اجمیوں نے دیکھا, غریبوں نے دیکھا, مسکینوں نے دیکھا, محتاجوں نے دیکھا. بارگاہ نبی میں آتے رہے, کسی کی نظر مصطفیٰ کے کردار پر پڑی تو حضرات مصطفیٰ کا کردار دیکھ کر کے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے لگا. مصطفیٰ کا اخلاق دیکھا تو رسول اللہ کے اخلاق کو دیکھ کر کے میرے دوستو اسلام کے دامن سے وابستہ ہوتا چلا گیا. رسول اللہ کے والضحیٰ واللیل جیسے مقدس چہرے پر نظر حضرات نبی کے دامن سے وابستہ ہو گیا. اور حضرات ایسے وابستہ ہوا اور یہی میرے مصطفیٰ کا رحمت جیسا علم نشرہ سینہ تھا, جو غریب آیا اسے بھی کلیجے سے لگایا, یتیم آیا اسے بھی کلیجے سے لگایا, اور حضرات گرامی عربی آیا, اجمی آیا, اسے بھی مصطفیٰ جان رحمت نے کلیجے سے لگایا. اور کیوں نہ ہو, اللہ نے انہیں ساری کائنات کا سراپا رحمت والا مصطفیٰ بنا کر کے بھیجا ہے. اسی قرآن میں ان کی رحمت کے خطبے بھی پڑھے ہیں, ان کے کردار کو بھی بیان کیا. چنانچہ رب کعبہ نے کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کا رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. حضرات جب ان مقدس جانثار صحابہ نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دامن سے وابستگی کی, اور حضرات گرامی میرے پیارے مصطفیٰ نے جب انہیں اصحاب صفہ مدرسے میں بٹھا کر کے تعلیم مصطفیٰ دیا, تعلیم دین دیا, خدا پرستی سکھائی اور اللہ کی وحدانیت بیان کی, تو حضرات گرامی نبی کے دامن پہ میرے دوستو اپنی جبین نیاز کو جھکانے لگے. اور مصطفیٰ نے جب انہیں جگمگا دیا, چمکا دیا, تو حضرات گرامی پھر میرے مصطفیٰ نے انہی کے لیے اعلان فرمایا اب صحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم, میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے, جو ان کے نقش قدم کو اختیار کرے گا وہ ہدایت پاتا چلا جائے گا. اسی لیے تو حضرات آج کے مقدس عاشقان رسول نے بابا کے دوحل کہا, ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا, خاک کے ذروں کو ہم گوشے سوریا کر دیا, اور خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے حاجی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. میرے پیارے دوستوں, بزرگوں اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج نبی کا کمال اور نبی کی سیرت اور نبی کی تاریخ, خدا کی قسم حضرات گرامی آج تک کوئی کما حق مکمل نہ کر سکا. صدہا برسوں سے نبی کے یہ اسٹیج لگائے جا رہے ہیں, خطبہ بلائے جا رہے ہیں, ان کی بارگاہ میں سیرت طیبہ بیان کی جا رہی ہے, مگر پیارے دوستو اس نبی کی عظمت کوئی مکمل نہ کر سکا. پیارے عزیزان گرامی, سیدنا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو وہ ذات ہے کہ حضرات میرے دوستو جن کی قسمت میں ایمان تھا اس نبی کے چہرے کو اور ان کی نبی کی گفتگو کو سن کر کے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا, مگر جو رات و دن ان کی بارگاہ میں رہتے رہے, ایک دیوار کا فرق تھا ابو جہل کے درمیان میں, مگر نبی کا ایک سے ایک معجزہ اور کمال دیکھا, اس کے باوجود بھی وہ نبی پر ایمان لا سکا. ہم نے میرے دوستو پھر دیکھے نبی کا کلمہ پڑھ لیا اور دامن رسول سے وابستہ ہو گئے. ہم سے بڑا مقدر اور نصیب والا کون ہو سکتا ہے. حضرات ابو جہل نے جب بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری دی اور نبی کا معجزہ دیکھنے کی درخواست کی, اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ذرا سا یہ بتائیے کہ میری مٹھی کے اندر کیا ہے. حضرات گرامی حضرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل سے کہا تھا, اے چچا آپ کی مٹھی کے اندر جو کچھ ہے اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ میں کیا ہوں اور یہ مٹھی میں کیا ہے, اور مجھ سے پوچھ رہے ہیں. اے ابو جہل میرے چچا, آپ کے مٹھی میں بند ہے, وہ آپ کے ہاتھ میں قید ہے. اگر یہ مٹھی میں جو کچھ بند ہے وہ بتا دے کہ میں کیا ہوں تو پھر کیا ہوگا. ابو
جہل کی مٹھی میں کنکر بند ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے اشارہ کیا تو ابو جہل کی قید میں، ابو جہل کے ہاتھ میں مٹھی میں بند کنکر زبان حال نبی کا کلمہ پڑھ کر کے اعلان کرنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب نبی کا یہ معجزہ دیکھا کہ نبی کا یہ کمال ہے کہ میری مٹھی میں بند کنکر بھی نبی کا کلمہ پڑھ رہا ہے، اختیار ابو جہل کا ہے مگر مصطفیٰ جان رحمت کا اختیار دیکھیے کہ ابو جہل کی مٹھی میں بند قید اس پتھر اور کنکر میں بھی میرے مصطفیٰ کا اختیار ہے۔ اسی لیے تو امام عشق و محبت کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ حضرات گرامی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر ابو جہل کہنے لگا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ذرا سا اس ڈوبے ہوئے سورج کی طرف اشارہ کر کے پلٹائیے۔ میرے دوستو بزرگوں، تاریخ گواہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈوبے ہوئے سورج کی طرف اشارہ کیا، ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر کے باہر آ گیا۔ حضرات ابو جہل نے وہ منظر بھی دیکھا مگر قربان جاؤ اکرمہ کی ذات پر، وہ بھی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گیا۔ وہ اکرمہ ابن ابو جہل تھا، بارگاہ مصطفیٰ میں آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ علیہ السلام، میرے باپ نے آپ کے طرح طرح کے معجزے دیکھے ہیں، کمال دیکھے ہیں، اخلاق دیکھا ہے، سیرت دیکھی ہے، صورت دیکھی ہے، مگر وہ آپ کا کلمہ نہ پڑھ سکا۔ سرکار مجھے آپ سے ایک سوال ہے، یہ دریا ہے، اس دریا کے پار وہ پتھر ہے، اس پتھر کو آپ بلا لیجئے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اکرمہ اگر یہ پتھر اپنی جگہ سے اٹھ کر کے آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ کہنے لگا میرا باپ تو ایمان نہ لا سکا، میرا باپ تو کلمہ نہ پڑھ سکا، مگر آپ کا یہ معجزہ اگر میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا تو آپ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤں گا۔ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام نے اختیار خدا بندی کی طاقت اور بلبوتے پر آپ نے اس دریا کے اس پار جو پتھر نصب تھا اشارہ فرمایا انگلی کا۔ حضرات نبی کی انگلی کا اشارہ پاتے ہی وہ پتھر اپنی جگہ سے اکھڑ کر کے باہر آیا، دریا کو پار کیا اور دریا کو پار کر کے مصطفیٰ جان رحمت کے قدم ناز پر آ کر کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنے لگا، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ پڑھنے لگا۔ حضرات عرب کے لوگوں نے دیکھا، عجم کے لوگوں نے دیکھا، بڑے بڑے اکابر نے دیکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت کے اشارے پر پتھر اٹھا، دریا کو پار کرتا ہوا آیا اور آ کر کے نبی کے قدموں میں جھک گیا اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنے لگا۔ حضرات اکرمہ نے یہ منظر دیکھ کر کے پھر درخواست کی یا رسول اللہ جس طرح آپ نے اپنی انگلی کے اشارے سے اس پتھر کو بلایا ہے واپس انگلی کا اشارہ دے کر کے اس پتھر کو اپنی جگہ پر بھیجیے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے پتھر کو اشارہ کیا انگلی کا، حضرات وہ پتھر مصطفیٰ کے قدم ناز سے اٹھتا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتا ہوا چلا گیا اور دریا کو پار کرتا ہوا جہاں سے اٹھ کر کے آیا تھا اسی جگہ پر جا کر کے وہ پتھر نصب ہو گیا۔ حضرات گرامی میرے دوستو بزرگوں، یہ تھا نبی کا معجزہ، یہ تھا نبی کا کمال۔ حضرات جب اکرمہ نے یہ منظر دیکھا تو پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کے غلاموں اور جشن عید میلاد النبی میں حاضر ہونے والوں، حضرات گرامی ہم نبی پر سلام پڑھتے ہیں، ہم نبی پر درود پڑھتے ہیں، ہم نبی پر بارگاہ مصطفیٰ میں مصطفیٰ جان رحمت کا گیت گاتے ہیں۔ حضرات یہ کلمہ پڑھنے والے، یہ نماز پڑھنے والے کہتے ہیں کہ نبی پر سلام نہ پڑھو، نبی پر درود نہ پڑھو۔ اے نادانو، تم انسان ہو کر کے بھی پتھر ہو اور وہ پتھر تم سے اچھا تھا جو بے جان ہو کر کے نبی پر درود و سلام کے تحفے پیش کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ عزیزان گرامی
یہی ایک معجزہ نہیں بلکہ خصائل کبریٰ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے بے شمار معجزات بیان فرمائے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ کے پاس کھجوروں کا کچھ غلہ تھا، رسول پاک علیہ السلام نے کچھ کھجوریں لے لی اور لے کر کے آپ نے دعائے رحمت فرما دی اور ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ، یہ وہ جناب ابو ہریرہ ہیں رسول پاک کے مقدس جانثار صحابی جو صبح شام رات و دن بارگاہ نبی میں حاضر رہا کرتے تھے۔ اچانک ایک مرتبہ آقا دو عالم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ تم ایک دن چھوڑ کر کے ایک دن آیا کرو، اس لیے کہ تم رات و دن آتے ہو کہیں محبت میں کمی واقع نہ ہو جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ نے رسول پاک کا یہ اعلان سن کر کے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ فرما رہے ہیں کہ ایک دن چھوڑ کر کے ایک دن آیا کرو، میری محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اگر ایک لمحہ والضحیٰ واللیل جیسے مقدس چہرے کی زیارت نہیں کرتا ہوں تو مجھے بے چینی اور بے قراری بڑھ جایا کرتی ہے۔ آپ فرما رہے ہیں وہ مقدس جانثار صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کچھ کھجوریں لاؤ، آپ نے دعائے رحمت فرمائی اور دعائے رحمت فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا ان کھجوروں کو بھی اپنے غلے میں ڈال لو، توشے دان میں ڈال لو۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کھجوریں بھی اس توشے دان میں ڈال لی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں 30 برس تک ان کھجوروں کو کھاتا رہا اور انہی کھجوروں سے مہمان نوازی کرتا رہا، خوب کھجوریں لٹائی مگر میرے توشے دان میں ایک کھجور کی بھی کبھی واقع نہیں۔ جب سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ توشے دان غائب ہو گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ فرما رہے ہیں کہ آج عثمان کی شہادت ہوئی ہے، لوگوں کو ایک غم ہے مگر مجھے آج 2 چیزوں کا غم ہے، 2 چیزوں کی تکلیف ہے۔ ایک شہادت سیدنا عثمان کی شہادت کا غم اور دوسرا وہ نبی رحمت کی دعا شدہ کھجوروں کا توشہ دان جو آج میرے ہاتھوں سے نکل گیا ہے، دوسرا غم وہ ہے۔ پیارے دوستو بزرگوں، یہ نبی رحمت کے مقدس زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ اور دعاؤں کا صدقہ ہے، یہ معجزہ نہیں تو نبی کا میرے دوستو کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر عزیزان گرامی، یہی نہیں میرے دوستو، جنگ ہے اور صحابہ اکرام بھوکے ہیں، صحابہ اکرام بھوکے اور پیاسے ہیں، کئی دن تک کھانا نہیں کھایا، کئی دن تک انہیں پانی نہیں ملا۔ اللہ اکبر میرے دوستو بزرگوں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت بابرکت میں تبرکاً ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ میں اسے پی لوں، خود سے آب ہو جاؤں، مگر خود نہ پیا بلکہ اس پیالے کو لے کر مصطفیٰ جان رحمت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خود کائنات کا مالک و مختار نبی رحمت بھی کئی دنوں سے بھوکے اور پیاسے تھے، بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کیا۔ حضرات رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس پیالے کو اپنے منہ سے لگایا، دہنے مبارک کو لگایا، لعاب مبارک اس میں ڈال دیا اور ابو ہریرہ کو بلایا، اے جناب ابو ہریرہ یہ 70 صحابہ اکرام سے اس دودھ کے پیالے کو پلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کبھی پیالے کو دیکھتے اور کبھی رسول پاک کے چہرے کو دیکھتے، سرکار فرما رہے ہیں سب کو پلاؤ اور یہ چھوٹا سا پیالہ ہے اس میں دودھ ہے، بھلا اس سے کون سے رام ہوگا؟ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام و تسلیم نے وہ پیالہ دے دیا اور ابو ہریرہ نے صحابہ اکرام کو پلانا شروع کر دیا، مگر ابو ہریرہ اس دودھ کے پیالے کی طرف دیکھتے رہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کو دیا، عمر فاروق کو دیا، عثمان ذوالنورین کو دیا، علی مرتضیٰ کو دیا، صحابہ اکرام کو پلانا شروع کیا اور دودھ کی طرف دیکھتے چلے گئے۔ اللہ اکبر، مگر سیدنا ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے 70 صحابہ اکرام کو
دودھ پلا دیا، اور اس کے بعد میں جب میں نے اس پیالے کی طرف نظر ڈالی تو جیسا مصطفیٰ نے دیا تھا ویسا ہی دودھ کا پیالہ بھرا ہوا موجود تھا۔ سبحان اللہ، واہ واہ، بہت خوب۔ اللہ اکبر۔ عزیز جان گرامی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسے دیکھا تو سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ یہ دودھ کا پیالہ بچا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول کونین علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو ہریرہ تم نے پیا کہ نہیں؟ سرکار میں نے نہیں پیا ہے۔ ابو ہریرہ سے کہا، سرکار نے، اے ابو ہریرہ تم بھی پی ڈالو۔ چنانچہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے شکم سیر ہو کر کے پیا اور پھر بچا ہوا پیالہ سرکار کو دے دیا۔ نبی رحمت نے فرمایا، ابو ہریرہ پھر پیو، پھر پیو، پھر پیو۔ میں پیتا رہا یہاں تک کہ حلق تک دودھ پہنچ گیا، اور پھر میں نے درخواست کی، یا رسول اللہ اب دودھ کا پیالہ میں نے اتنا پیا کہ پیٹ میں حلق تک کہیں گنجائش نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کیا، سب کو پلا دیا۔ امام اس کو محبت کہتے ہیں کہ جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جو جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جامع شیر جس سے 70 صحابہ کا منہ بھر گیا۔ اللہ اکبر۔ عزیز جان گرامی، میرے دوستو بزرگوں، رسول کونین کا کمال دیکھیے، رسول کونین کا معجزہ دیکھیے، رسول کا اخلاق و کردار دیکھیے۔ عزیز جان گرامی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دنیا میں بھی بلند ہے، آخرت میں بھی بلند ہے، عرش پر بلند ہے، فرش پر بلند ہے، مشرق میں بلند ہے، شمال میں بلند ہے۔ اللہ اللہ، ہم تو یہی کہیں گے کہ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا۔ بزرگ کوئی قصہ مختصر، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کا ہو تجھے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مولا علی حاضر ہیں۔ عصر کی نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ مولا کائنات آپ کی ران مبارک پر سر مبارک رکھ کر کے آرام فرما ہے۔ حضرات ابھی آپ نے نماز عصر ادا نہیں کی ہے، اور سرکار مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آج علی کا امتحان تھا۔ حضرات گرامی، جب نماز کا وقت نکلا جانے لگا، مولا علی کی آنکھوں سے اشک بہنے لگے۔ سرکار نے پوچھ لیا، اے علی روتے کیوں ہو؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ ابھی میں نے نماز عصر ادا نہیں کی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت چاند کے بھی مالک ہیں، سورج کے بھی مالک ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آج چاند کو جو چاندنی ملی ہے یہ کسی دنیا دار کی عطا کرتا نہیں ہے، بلکہ اس مصطفیٰ جان رحمت کے نور سے یہ بھیک ملی ہوئی چاندنی اور روشنی ہے۔ یہ سیارے، یہ ستارے اور یہ جگمگاہٹ چاند اور تارے جو آج ہمیں روشن کر رہے ہیں، یہ حقیقت میں یہ اس کی روشنی نہیں ہے، بلکہ مصطفیٰ کی عطا کرتا روشنی ہے۔ اسی لیے امام کہتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، اور میرا دل بھی چمکا کے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر اب رحمت بدوں پر بھی برساتے برسانے والے۔ عزیز جان گرامی، میرے دوستو، مصطفیٰ نے علی کی نماز کا خیال کیا، ڈوبے ہوئے سورج کی طرف اشارہ کیا، ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر کے باہر آ گیا۔ حضرات عالم تصور میں میرے دوستو بزرگوں، اگر آپ سوال کریں اور چاند سورج کہے کہ اے سورج اب کب تو ڈوبے گا، تو حضرات عالم تصور میں سورج کہے گا کہ اے مجھ سے نہ پوچھو کہ اب میں کب ڈوبوں گا، اس نبی رحمت سے پوچھو کہ وہ ڈوبنے کا اب مجھے کب اختیار دیں گے، کب حکم دیں گے۔ حضرات گرامی، یہ مصطفیٰ کا کمال ہے، ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹایا، چاند کے 2 ٹکڑے کیے، شق القمر کا معجزہ ہے جو آپ نے میرے دوستو سنا ہے۔ رسول پاک تو وہ ذات ہے کہ جن راہوں سے گزر جایا کرتے تھے وہ راستے محج جایا کرتے تھے، شجر ان کا کلمہ پڑھتا، حجر ان کا کلمہ پڑھتا، نباتات ان کا کلمہ پڑھتے، جمادات ان کا کلمہ پڑھتے، راستے محج جایا کرتے۔ امام کہتے
ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، اور جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، اور اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا۔ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس نبی پاک نے 63 سالہ مبارکہ زندگی مکمل فرما کر کے ہم سے بظاہر رخصت ہوئے، مگر ہمارا آج بھی یہی ایمان اور عقیدہ ہے، یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، اور میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور حضرات رسول پاک بظاہر ہماری آنکھوں سے اجل ہوئے ہیں، مگر نبی رحمت نے جاتے جاتے اعلان فرمایا تھا، اے لوگو اب میں تمہارے درمیان سے رخصت ہو رہا ہوں، مگر دو چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا میرا اہل بیت اور میری آل اور اولاد۔ جو ان کو تھامے رہے گا، ان کو مضبوطی سے پکڑے رہے گا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ حضرات یہ اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ قرآن آج ہمارے پاس میں محفوظ ہے۔ اگر کسی نے قرآن سے محبت کر لی اور اہل بیت کو چھوڑ دیا تو حضرات گرامی اس کا ایمان مکمل نہ ہو سکے گا، اور کسی نے اہل بیت کو پکڑ لیا اور قرآن کو چھوڑ دیا تب بھی اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں جو نبی رحمت نے عطا فرمائی ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم قرآن سے بھی محبت کرتے ہیں اور نبی کی آل سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اسی لیے نوجوانوں نے نبی کا جشن منانے کے لیے، حضرات نبی کی سیرت سنوانے کے لیے اور نبی کا گیت گانے کے لیے حضرات ان کے خاندان کے چشم و چراغ سید تفضل میاں کو بلایا ہے، اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، نبی کو بھی مانتے ہیں، اور نبی کے اہل بیت اور آپ کی اولاد سے بھی بے پناہ محبت رکھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسی لیے حضرات گرامی ہم بڑے مقدر والے اور نصیب والے ہیں کہ ہم ان کی آل سے بھی محبت کرتے ہیں، اور ان کی آل کوئی ایک دو نہیں ہے۔ امام زین العابدین کربلا سے بچ کر کے آئے تھے، اور امام زین العابدین کی جب نسل بڑی، ایسی بڑی، ایسی بڑی، ایسی بڑی کہ دنیا کا کوئی خطہ اور کوئی مقام ایسا باقی نہیں ہے جو نبی کی آل وہاں موجود نہیں ہے۔ شہر کوٹہ میں، دلی میں، مکے میں، مدینے میں، بغداد میں، ہر جگہ پر نبی کی آل موجود ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، ان نبی کی آل سے ہم محبت کرتے ہیں۔ حضرات بغداد والے کا ذکر آ گیا ہے، غوث اعظم کی بات آ گئی ہے، تو وہ بغداد میں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی اولاد بن کر کے وہاں جلوہ فرما ہے۔ ہم اسی لیے تو غوث اعظم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ غوث اعظم اللہ کے وہ مقدس ولی ہیں، وہ مقدس ولی ہیں کہ جہاں جہاں نبی کا ذکر ہے وہاں وہاں غوث اعظم کا نام زندہ ہے، اور آج بھی غوث اعظم اپنی قبر منورہ میں زندہ اور حیات ہے، اور ہم غوث اعظم سے جو نبی کے آل اہل بیت ہے اس لیے ہم ان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ حضرات بات آ گئی تو عرض کر دوں کہ غوث اعظم کو اتنا مقام کیسے ملا ہے۔ حضرات ولایت کی بات ہے، کوئی تو حضرات دنیا میں آ کر کے مجاہدے کرتا ہے، عبادت و ریاضتیں کرتا ہے، تب جا کر کے بڑی آزمائش کی کسوٹی پر وہ اترتا ہے تو اسے ولایت عطا کی جاتی ہے، مگر میرا وہ غوث ہے، وہ نبی کا خاندان کا وہ چشم و چراغ ہے جو دنیا میں آ کر کے ولی نہیں، شکم مادر ہی سے ولایت کا تاج پہن کر کے دنیا میں جل بگر ہوا، وہ سیدنا غوث اعظم ہے۔ اور پھر غوث اعظم کو یہ جو مقام ملا ہے یوں ہی نہیں ملا ہے۔ غوث اعظم کی مبارک زندگی کو اٹھا کر کے دیکھو تو غوث اعظم نے اپنے رب
نبی رحمت کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی محبت میں فنا کر دیا تو اللہ نے انہیں باقی باللہ کی زندگی عطا فرما دی۔ آج بھی غوث اعظم زندہ ہے اور آج بھی ان کا نام پاک زندہ ہے، اور صبح قیامت غوث اعظم کا نام ستاروں کی طرح جگمگاتا رہے گا اور چمکتا اور دمکتا رہے گا۔ پیارے دوستو، غوث اعظم کا اخلاق اور کردار اتنا بلند و بالا ہے۔ پیارے دوستو، آپ چلتے تھے تو آپ کے چلنے کے انداز کو دیکھ کر کے لوگ دامن مصطفیٰ سے چمٹ جایا کرتے تھے، دامن غوث سے وابستہ ہو جایا کرتے تھے۔ حضرات گرامی، آپ کا اخلاق، آپ کی سیرت اور آپ کا جلال اور کمال کو دیکھ کر کے حضرات گرامی لوگ اسلام کی طرف کھچ کھچ کر کے آیا کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے، یہی وہ اسلام کے شہزادے رہے کہ جن کو دیکھ کر کے غیروں نے اسلام کا کلمہ پڑھا۔ اسی لیے تو حضرات ہمارا معیار یہ تھا، دست و دست دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم۔ یہ ہمارا معیار تھا۔ وہ غوث تھے، وہ خواجہ تھے، وہ عبدال تھے، وہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی تھے، وہ نصیر الدین چراغ دہلوی تھے، وہ حضرت مخدوم علاؤ پنجی تھے، وہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی تھے، جن کو دیکھ دیکھ کر کے اور اخلاق اور سیرت کو دیکھ کر کے کروڑوں لوگوں نے اسلام کا کلمہ پڑھ کر کے دامن اسلام سے وابستہ ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج ہم انہی کے مطیع و فرما بردار ہیں۔ ہماری سیرت کو دیکھ کر کے لوگ اپنا چہرہ موڑ لیا کرتے ہیں، ہمارے بد اخلاقی کو دیکھ کر کے لوگ ہم سے دور ہو جایا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور ہے جو آپ نے دنیا کو پیغام دیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ ارشاد فرماتے ہیں، خصلتان احب الی اللہ تعالی السخاء وحسن الاخلاق۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کو بندے کی دو ادائیں بہت زیادہ پسند ہے، ایک اللہ کی راہ میں سخاوت کرنا اور دوسرا بندے کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا۔ یہ بندے کی وہ ادائیں ہیں جو اللہ ان اداؤں کو بے پناہ محبت فرماتا ہے۔ عزیزان گرامی، اتفاق سے آج ہمارے پاس سے یہ دونوں خصلتیں اور دونوں اللہ کی پسندیدہ عادتیں ہمارے درمیان سے رخصت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہماری بد اخلاقی کا عالم یہ ہے کہ ہم اپنے بھائی کو دیکھ کر، اپنے باپ کو دیکھ کر، اپنی ماں کو دیکھ کر اور اپنے دوست و اقارب کو دیکھ کر، اپنے رشتہ و اقارب کو دیکھ کر کے حضرات گرامی ان کے حقوق کو ادا نہیں کر پاتے اور سر کو پھیر لیتے ہیں، چہرے کو پھیر لیتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ عادت نہیں ہے، بلکہ سرکار تو اپنے پڑوسی کا بھی حق ادا کرتے، ماں کا حق ادا کرتے، ماں کا اپنے باپ کا حق ادا کرتے، اور رشتہ و قریب اور پڑوسیوں کے حقوق کو ادائیگی میں اللہ کے رسول نے اور وہی پیغام مصطفیٰ نے اپنے غلاموں کو دیا۔ اسی لیے سیدنا غوث اعظم نے بھی اس پیغام کو بغداد کی سرزمین اور مسجد جامع مسجد سے آپ نے لوگوں کو وہ پیغام دیا۔ جلال اور جلال کا یہ عالم تھا کہ آپ ایک کاغذ اور پین لے کر کے کچھ لکھ رہے تھے، اچانک اوپر سے مٹی گری، آپ نے آسمان کی طرف، چھت کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھی، پھر آپ کا جلال اور غصہ ٹھنڈا ہو گیا، پھر آپ لکھنے لگے، تھوڑی دیر کے بعد پھر مٹی گری، پھر آپ نے اپنی جلال بھرے لہجے میں نظر اٹھا کر کے دیکھی، اور پھر آپ لکھنے لگے، نظر نیچے کی، پھر تھوڑی دیر کے بعد میں تیسری مرتبہ پھر مٹی گری۔ اللہ اکبر! جلال کا عالم بھی یہ تھا غوث اعظم کا۔ حضرات سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلال بھری نگاہ جب اٹھا کر کے دیکھی تو پتا لگا ایک چوہا ہے جو مٹی گرا رہا ہے، چھت میں ایک چوہا ہے جو مٹی گرا رہا ہے۔ سیدنا غوث اعظم کی جلال بھری زبان سے یہ جملہ نکل گیا، سرش فارسی میں بہا، سرش زیتن جدا باد۔ اتنا فرمانا تھا
غوث اعظم کی زبان سے جملہ نکل گیا اور اس چوہے کا سر کٹ کر کے زمین کے اوپر گر گیا۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اپنے منبر سے اور مقام سے اٹھے، اور اٹھنے کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا انہیں میری ایسی جلال بھری نظر عطا فرمائی ہے، اگر کسی مرد اور کسی امت مسلمہ پر یہ نظر پڑ گئی جلال بھری تو اس کا نقصان ہو جائے گا۔ چنانچہ سرکار سیدنا غوث اعظم نے اس چوہے پر رحم و کرم فرمایا اور اپنا دست شفقت ڈال دیا۔ پیارے دوستو بزرگوں، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا مقام بڑا مقام ہے، اسی لیے امام عشق و محبت سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا رخ کیسا مرتبہ تیرا۔ اور حضرات گرامی میرے دوست، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا۔ ماں خس اور ماں حسل آج کی تقریر کا حضرات یہ جلسہ و جلوس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ کی ذات کا سندیش اور پیغام ہماری قوم کے بچے اور جوانوں اور ماں اور بہنوں کو ملے، اور اس پر عمل پیرا ہو کر کے اپنی زندگی گزاریں، اور اطاعت مصطفیٰ اور اطاعت خدا اور اطاعت اولیاء اللہ کے مطابق ہمارا گھر میں ہمارا اسلامی معاشرہ بن جائے تو عزیزان گرامی ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی رسول اللہ اور غلام رسول اللہ اور اولاد مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ رکھو اور پورے دین کی تعلیم سے مزین کرو۔ یہی تعلیم ہماری دنیا میں کام آئے گی، قبر میں کام آئے گی اور حشر میں کام آئے گی۔ مگر ہمارے حالات پر نظر ڈال کر کے، ہمارے معاشرے پر گہری نظر ڈال کر کے ڈاکٹر اقبال نے یہی کہا تھا، درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا اور یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا اور چار لی ہم نے کتب فلسفہ اور انگلش کی ہاتھ بھولے سے بھی قرآن کو لگایا ہوتا، اور ہمارا حال یہ ہے قلب میں سوچ نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی افغان بھی ہو، اور تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسلمانانہ زندگی اور اخلاق اور کردار کا دھری بنائے اور مصطفیٰ جان رحمت کا سچا وفادار بنائے۔ اللہ تعالی ہماری زبان سے اگر کوئی ناشائستہ لفظ نکلا ہو تو پروردگار عالم سے اللہ کو گواہ کر کے اس سے توبہ کرتے ہیں، اور اللہ کا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کے ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جلسہ غوث اعظم، نعرہ تکبیر، جناب مفتی ندیم اختر ثقافی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تشریف رکھے حضرات، قریب قریب تشریف لے آئیں۔ جن کا آپ کو انتظار تھا اب وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں، بس دل کو تھام کر کے تھوڑا سا وقت سبحان آپ حضرات تشریف رکھے۔ جو پیچھے کھڑے ہیں وہ آگے جو خالی جگہ اس کو پر کر لیں، تشریف رکھے آپ حضرات۔ شاعر فرماتا ہے جو حبیب رب قدیر ہے اسی رہنما کی تلاش ہے، جو حبیب رب قدیر ہے اسی رہنما کی تلاش ہے، میری آرزو کو ہر ایک گھڑی در مصطفیٰ کی تلاش ہے۔ جو حبیب رب قدیر ہے اسی رہنما کی تلاش ہے،
میری آرزو کو ہر ایک گھڑی درے مصطفیٰ کی تلاش ہے، اور نہیں اس سے بڑھ کر کوئی دوا ہے، یہی تو نسخہ کیمیا، نہیں اس سے بڑھ کر کوئی دوا ہے، یہی تو نسخہ کیمیا۔ وہ درود ورد زباں رکھے جسے بھی شفا کی تلاش ہے، وہ درود ورد زباں رکھے جسے بھی شفا کی تلاش ہے۔ کیا ہوا لوگوں، آپ کو میرا شعر سمجھ میں نہیں آیا؟ آپ جو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے چائے آپ تک پہنچ جائے گی، آپ وہاں چائے کے لیے نہ کھڑے رہیں، آپ کے لیے چائے کا معقول انتظام کیا گیا ہے، آپ حضرات تشریف لے آئیں، جو خالی جگہ ہے اسے پر کر لیں۔ حاضر ہیں سب، زندہ دلی سے سن رہے ہیں؟ لگائیں ایک بار نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ شاعر فرماتا ہے جو حبیب رب قدیر ہے اسے رہنما کی تلاش ہے، میری آرزو کو ہر ایک گھڑی درے مصطفیٰ کی تلاش ہے، نہیں اس سے بڑھ کر کوئی دوا ہے، یہی تو نسخہ کیمیا۔ وہ درود ورد زباں رکھے جسے بھی شفا کی تلاش ہے، اور میری نبض ہاتھوں میں تھام کر اے طبیبوں کیوں کر مطمئن، میری نبض ہاتھوں میں تھام کر اے طبیبوں کیوں کر ہو مطمئن، میں مریض عشق رسول ہوں مجھے کب دوا کی تلاش ہے، میں مریض عشق رسول ہوں مجھے کب دوا کی تلاش ہے۔ اور شاعر فرماتا ہے کہ زندگی پیاری ہے جس کو اسے جینا دے دے، چل کے بولو، سنانے والوں کو لگے کہ آپ زندہ دلی سے سن رہے ہیں۔